السلام علیکم. حضور ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں. امتی نبی کا انسان امتی نبی. اور حضور کی اور نبیوں کے معیاروں پر ہم آپ کو صادق سمجھتے ہیں, ثابت کرتے ہیں. 1,24,000 پیغمبر پہلے آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کہتے ہیں. اگر حضرت مسیح علیہ السلام بھی نبی ہیں تو آپ کو کیوں آخری نبی نہیں ہم کہہ سکتے؟ ایک دفعہ غلطی سے میں مانتا نہیں ہوں. آپ کو کیا پتا بعد میں اس وقت تک مستقبل کی ضمانت لے لی آپ نے؟ اس وقت تک تو آخری ہو نہیں سکتا. آخری تو ایک لامعلوم اصطلاح ہے. لیکن ہم حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری نبی مانتے ہیں, نبی آخر الزمان, آخری صاحب امر اور صاحب شریعت. وہ تو واضح ہو چکی بات, وہ تو خدا نے بتا چکا ہے کہ کوئی اور آ ہی نہیں سکتا جس کا امر قیامت تک چلے, جس کی شریعت قیامت تک چلے. اس لیے اس کے تابع حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لے آئے. اب آگے اگر خدا کسی کو بھیج دے تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں رستے میں. زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں, اور یہی موقف ہے جو ہمیں لینا چاہیے, کہ جو بھی آئے گا, چونکہ ہم ابھی بحث گزر چکی ہے بما انزل الیک, بما انزل الیک کے تابع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا گیا ہے اس کے ہم غلام ہیں, اس سے زیادہ کے ہم غلام ہیں. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتاری گئی ہے اس میں کسی آنے والے کا ذکر ہو اور اس پر ایمان لانا ضروری ہو تو ہم اس پہ ضرور ایمان لائیں گے, کیونکہ اس کے شامل ہو گئے. اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق ہمارا یہ فرض بھی ہے اور یہی ہمارا موقف ہے کہ یہ ثابت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آئیں. ہم یہ موقف لیتے ہیں کہ ہمارے علم میں اور کوئی ایسی پیشگوئی نظر نہیں آتی جس سے ہم قطعی طور پر کہہ سکیں کہ آنے والا کوئی اور ایسا ہوگا جس کو اسی طرح مسیح اور مہدی کا لقب دیا جائے یا امتی نبی کا لقب دیا جائے. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کا جو فیض عام ہے وہ تو جاری رہے گا, لیکن اس کے متعلق ہمارا علم ہے. لیکن ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ اس کے آئندہ میں کسی کو بھیجے تو اس کو دلیل علم سمجھائے اور خود اس کو علم دے. اس لیے فتویٰ دے کر کلیتاً آنے والوں کی راہ روکنا یہ درست طریقہ نہیں. حضور کا اللہ تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیسا بینی و بین النبیون, مسیح موعود اور میرے درمیان اور کوئی نبی نہیں. مطلب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں 4 دفعہ نبی کہا آنے والے کو, اور ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی ہیں. تو میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور حضرت مسیح علیہ السلام بھی نبی ہیں. آخری نبی اس لیے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن میں آتے ہیں. پہلی بات تو یہ بھی ہم سمجھتے بات یہ ٹھیک ہے, جو صاحب شریعت اور صاحب امر کی ذہن میں داخل ہو, اس کی امت میں داخل ہو, اس کا انڈیپینڈنٹ کلیم ختم ہو جاتا ہے. اسی وضاحت کی خاطر حضرت مسیح علیہ السلام کو بار بار لکھنا پڑا, جس کی وجہ سے پیغامی اب نجات فائدہ اٹھا رہا. یہی تو امت ہے جو سمجھا رہے تھے آپ. ایک پہلو سے میں نبی ہوں, ایک پہلو سے میں نہیں ہوں, کیونکہ جب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مدغم ہو گیا, آپ کی شریعت کے سے باہر میرا ایک ذرہ بھی باہر نہیں نکلتا, آپ کے امر سے باہر نہیں جاتا. جو کچھ پایا آپ کے تو خیر پایا, تو مجھے جب تم علیحدہ کرو گے تو آپ کی آخریت پر حملہ ہو جائے گا اور ایک الگ ذہن شروع ہو جائے گی. اس لیے آپ نے جب یہ وضاحت کرنا چاہیے تو اس کے نتیجے میں ایسی عبارتیں آئی ہیں جس سے پیغامی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آپ دوبارہ کیوں جماعت کو اس چکر میں گھسیٹنا چاہتے ہیں؟ اتنا کافی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری صاحب شریعت, آخری صاحب امر نبی. ان دونوں میں فرق کرتا ہوں جو میں وضاحت سے سمجھا چکا ہوں, پہلے بھی دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں.
صاحب شریعت اس لحاظ سے کہ خدا شارع خدا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شارع نہیں، اور آج کل کے علماء جو غلطی سے شارع کہتے ہیں گزشتہ متفق علیہ موقف کے خلاف بات کرتے ہیں. جتنے فقہائے اربعہ ہیں یا دوسرے چوٹی کے بزرگ فقہاء ان کے علاوہ، ان سب کو یہ بات مسلم تھی کہ شارع خدا ہے، شارع نبی نہیں ہوتا. شریعت خدا سے پوچھتی ہے، اس لیے شریعت کے لحاظ سے آپ آتے ہیں. دوسرا پہلو ہے امر کا. اس میں شریعت جس جو نازل ہوئی اس نے آپ کے متعلق فرما دیا کہ آپ کا حکم ماننا پڑے گا، اس سے باہر نہیں جا سکتا. اور ما ينطق عن الهوى هوى ان هو الا وحی یوحی، اس کے علاوہ بھی اسوہ حسنہ قرار دے دیا. من یطع اللہ والرسول فرمایا. اگر یطع اللہ کافی ہوتا میری کتاب تو پھر اگر رسول کہنے کی کیا ضرورت تھی خدا تعالیٰ. اور ریپیٹڈلی اس مضمون کو بیان فرمایا کہ شریعت کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ شریعت کی حدود کے اندر یہ نبی جو بھی تمہیں حکم دے وہ تمہیں ماننا. اس وضاحت کے بعد آپ کا حکم بھی قیامت تک چلے گا، اور کوئی غیر شرعی نبی بھی آپ کے حکم کو یہ کہہ کے نہیں ٹال سکتا کہ میں شریعت کے اندر ہوں، شریعت تو جاری ہے لیکن اس کا حکم ختم ہو کر رہا ہوں، فلاں حصہ اس کا ختم کر رہا ہوں. یہ اس وجہ سے ہمیں وضاحت کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری صاحب شریعت اور آخری صاحب امر ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اتنی باریک نظر تھی ان باتوں پر. ایک موقع پر ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ تمباکو نوشی کو منع کیوں نہیں فرماتے؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات منع نہیں فرمائی میں نہیں فرما سکتا. اور 100% اس بات میں آپ احتیاط فرماتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے باہر نہیں جانا کسی کی نہیں. اور مراد یہ تھی کہ قرآن کریم میں جو خمر کی تعریف ہے اس میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز داخل نہیں کی تو میں بھی اس کو داخل نہیں کر سکتا، نہ میں اس کو ملا دوں. بس ان معنوں میں آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. اور چونکہ نبی کے لیے امر بھی ہوتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام امر کے لحاظ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اور امر کی چار دیواری کے اندر محدود ہیں، اس لیے ہم ان کو الگ نبی نہیں قرار دے سکتے. سمجھے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ آخری نبی ویسے بھی نہیں کہہ سکتے، ان شرطوں کے ساتھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر آپ کہیں گے تو یہ حتمی طور پر یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم عالم الغیب ہیں اور ہمارے نزدیک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد خدا تعالیٰ کسی کو مبعوث کر ہی نہیں سکتا، یہ دعویٰ کریں گے ساتھ. تو قرآن کی وہ آیت کہاں جائے گی من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اس کو ساتھ نکالنے والے بنے گئے. وہ تو جاری آیت ہے، اس کے تابع خدا کی مرضی ہے، بھیجے یا نہ بھیجے اس کی مرضی ہے. امکان تو حکمن روک نہیں لگا سکتے. دوسری